الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ سورہ رعد کی تفسیر کا سلسلہ چل رہا ہے، اور اب یہ سورہ رعد کی بالکل آخری آیات ہے۔ اس کے پہلے ہمارے سامنے جو بات آ چکی ہے درس میں، وہ آیت نمبر 41، اس کے بارے میں بات آپ کے سامنے آ چکی ہے۔ اب ہمارے پاس ہیں آیت نمبر 42 اور آیت نمبر 43، اور یہی دو آیتیں ہیں سورہ رعد کی۔ سورہ رعد یہاں تک جو ہے مکمل ہو جاتی ہے۔ تو آج کے درس میں کوشش کریں گے کہ یہ دو آیتیں جو سورہ رعد کی رہ گئی ہیں اس کی تفسیر مکمل ہو، اور اس میں جو تزکیے کا پہلو ہے، تزکیے نفس کا، وہ پہلو بھی آپ کے سامنے آئے۔ تو آیت نمبر 42 میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ لِمَنْ عُقْبَى الدَّارِ۔ وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ لِمَنْ عُقْبَى الدَّارِ۔ یہ پوری آیت، اور اس پوری آیت کے تعلق سے اس میں 4 پوائنٹس ہیں۔ میں نے اس لیے 4 جو ہے الگ الگ جگہ پہ رک کر کے یہ آیت پڑھی ہے۔ یہ 4 پوائنٹ ہیں، ان چاروں پوائنٹ کے تعلق سے آج کے اس درس میں بات ہوگی۔ پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، ان سے پہلے کے لوگوں نے بھی چالیں چلی ہیں، اپنی مکاری دکھائی ہے، اور اسلام کے خلاف، اسلام کے ماننے والوں کے خلاف، جو رسول اور نبی ان کے پاس بھیجے گئے ان کے خلاف، اس کے پہلے کے لوگوں نے بھی سازشیں کی ہیں، مکاری کیا ہے، مکر کیا ہے۔ مکر سازش کے معنی۔ لوگ آپ سے پہلے بھی، آپ کی جو ہے اس جماعت سے پہلے، اور جو قوم جس کی طرف آپ دعوت لے کر کے آپ کو بھیجا گیا نا، اس قوم سے پہلے بھی دنیا میں جو قومیں گزری ہیں، ان قوموں نے بھی ایسا کیا ہے کہ انہوں نے رسول کے خلاف یا رسول پر ایمان لانے والوں کے خلاف انہوں نے بھی سازشیں کی ہیں۔ یہ پہلا جملہ ہے، پہلا ٹکڑا ہے، یا کہیے پہلا پوائنٹ ہے آج کے درس کا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو یہ خبر دی ہے۔ نبی کو کیا خبر دی ہے کہ وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، ان سے پہلے کے لوگوں نے بھی سازشیں کی ہیں۔ آپ عربی زبان کے لحاظ سے اس پر غور کریں گے تو دیکھیے کہ اس میں جو استعمال کیا گیا ہے وہ قد ہے، قد، قد مَكَرَ الَّذِينَ، مَكَرَ، مَكَرَ یہ فعل ماضی ہے عربی زبان کے لحاظ سے، تو فعل ماضی سے پہلے قد استعمال کیا گیا ہے۔ اور اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جب فعل ماضی سے پہلے قد استعمال کیا جاتا ہے تو عربی زبان میں اس کے اندر بڑی تاکید کا معنی ہوتا ہے، اس سے بڑی تاکید ہے۔ وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، ان سے پہلے کے لوگ، من قبلہم میں یہ ہم جو ضمیر ہے، یہ پروناؤن، یہ مکے کے کفار مشرکین کے لیے۔ تو مکے کے یہ کفار مشرکین جو اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہے تھے، اس کے لیے سازشیں کر رہے تھے کہ وہ اسلام کی دعوت کے لیے بند باندھ دے اور اسلام کی دعوت کو پھیلنے نہ دے،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ستا رہے تھے، آپ کے صحابہ کو، آپ پر ایمان لانے والوں کو، اور آپ کو اسلامی دعوت پیش کرنے سے روک رہے تھے، اور اس کے لیے جتنی بھی وہ سازشیں کر سکتے تھے وہ کر رہے تھے۔ اسی کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ اس سے پہلے کے لوگوں نے بھی اسی طرح سے سازشیں کی ہیں، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ یہ خبر دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس کو؟ اپنے رسول کو بتایا یہ۔ تو پہلا پوائنٹ تزکیہ کیا ہے اس میں؟ ہم سب کو کیا سوچنا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی خبر ہمارے لیے بھی ہے، قیامت تک آنے والے تمام مسلمانوں کے لیے یہ بات ہے۔ ہر دور میں جب مسلمان اسے پڑھیں گے تو ان کو یہ بات ذہن میں بیٹھانی چاہیے کہ ان کے خلاف جو سازشیں کی جا رہی ہے نان مسلم کی طرف سے، تو یہ ایسی سازشیں ہیں جو اس زمانے کی کوئی نئی چیز نہیں، بلکہ پہلے کے لوگ بھی یہ کرتے رہے ہیں۔ میرے خیال میں یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ ہم جن حالات سے گزر رہے ہیں، پوری دنیا کے جو حالات ہیں، مسلمانوں کے ساتھ جو مسائل ہیں، جو پریشانیاں ہیں، آپ ان کو سامنے رکھیے اور یہ آیت پڑھیے۔ کوئی ایسی مجلس نہیں گزرتی ہوگی میرے بھائیوں جہاں پر یہ تذکرہ نہ ہوتا ہو کہ یہاں پر ہم کو یہ ستایا گیا، یہ پریشان کیا گیا، ہمارے خلاف یہ کیا گیا، یا جو ہے جو بھی دشمن ہیں وہ سب کی سب ہمارے خلاف اکٹھا ہیں، سازشیں کر رہے ہیں، ان کی مکاریاں ہیں، اور ہم بڑے سیدھے سادے لوگ، ہم ان کی چال بازیاں، ان کی مکاریاں، ان کی سازشیں سمجھ نہیں پا رہے ہیں۔ یہ چرچے میرے بھائیوں ہر جگہ ہوتے رہتے ہیں۔ ان چرچوں کے بیچ میں آپ یہ آیت پڑھیے۔ اللہ تعالیٰ نے تو اپنے رسول سے بہت پہلے ہی یہ بات کہہ دی تھی کہ ان سے پہلے کے لوگوں نے بھی یہ مکاریاں کی ہیں، یہ چال بازیاں کی ہیں، یہ سازشیں کی ہیں۔ یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ خبر دے دیا کہ کوئی نئی چیز نہیں ہے یہ۔ تو آج بھی میرے بھائیوں یہ آپ بات نوٹ کر لیجئے کہ جو چیزیں آپ سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں نا، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے کہ جو اسی دور میں ہوئی، بلکہ یہ ہر دور میں چیز ہوئی ہے۔ انداز الگ ہو سکتا ہے، طریقہ الگ ہو سکتا ہے، اور زمانے کے وسائل اور سورسز، مینز جو ہوتے ہیں آج کے دور کے کچھ زیادہ ہیں، تو آج اس لحاظ سے وہ چیز زیادہ آپ کو نظر آئے گی، یہ ہو سکتا ہے۔ لیکن جو اصل چیز ہے وہ کیا ہے کہ اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، اسلام کے ماننے والوں کے خلاف سازشیں یہ ہر دور میں رہی ہے، یہ کوئی اسی دور کے لیے خاص نہیں ہے۔ تو یہ پہلا پوائنٹ تھا۔ اپنے رسول کو یہ خبر دینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں مزید تسلی دینی، اسی میں تسلی ہو گئی ہے۔ تسلی کی کیا بات ہے کہ یہ چیزیں نئی نہیں ہیں، یہ ہر دور میں ہوتی رہی ہے، اور یہ ہمارے خلاف یہ چیزیں چلتی رہیں گی۔ ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے دین پر ثابت قدم رہیں، باقی رہیں، اور اپنے طور پر جو ان سازشوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں اس کی کوشش کریں، اس کا توڑ کریں۔ وہ ہمارے لیے ایک تسلی ہو گئی اسی کے اندر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی تسلی ہو گئی اس کے اندر۔ لیکن مزید تسلی کے لیے دوسرا ٹکڑا وہ کیا ہے؟ فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا، فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا، فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا۔ پڑھیں، پیش کرنے کا جو اس میں انداز ہے، عربی بلاغت کے لحاظ سے اسے محسوس کریں، عربک لینگویج کے لحاظ سے کیا کہا اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد؟
مزید دلوں کو اطمینان دلانے کے لیے کہ فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا۔ عربی زبان کے لحاظ سے اس کی ترتیب کیا ہوتی ہے؟ المکر للہ، فالمکر للہ جمیعا، یعنی المکر مبتدا ہے، اس سے پہلے آنا چاہیے، للہ یہ خبر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا۔ یہاں یہ بھی کہا جا سکتا تھا عربی زبان کے لحاظ سے، عربک لینگویج کے لحاظ سے، عربک گرامر کے لحاظ سے یہ سینٹنس بھی صحیح ہوتا جب یہ کہا جائے گا فَلِلَّهِ مَكْرٌ جَمِيعًا، یعنی ال نہ استعمال کر کے مکر میں تنوین کے ساتھ اسے استعمال کیا جائے تو عربک گرامر کے لحاظ سے وہ صحیح ہے، فَلِلَّهِ مَكْرٌ جَمِيعًا، لیکن وہ بھی نہیں کیا گیا، المکر کہا گیا ہے۔ بڑی تاکید ہے اس جملے میں، اس کو عربی زبان میں حصر بھی کہا جاتا ہے، عربک بلاغت میں حصر ہے۔ حصر کا مطلب کیا ہے؟ اس کو ہم اردو میں کہیں گے اللہ ہی کے لیے، اللہ کے لیے نہیں کہیں گے بلکہ کیا کہیں گے؟ اللہ ہی کے لیے ہے المکر، تمام تدبیریں، یہ ال کا فائدہ ہے اس میں، کہیں گے تمام تدبیریں، اور جمیعن میں بھی یہی معنی پایا جاتا ہے، پھر جمیعن میں بھی وہی تاکید ہے، پھر سے اس کو دوہرا دی گئی تاکید، جمیعن تمام، تمام ساری کی ساری، فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا، تو کیا ہے؟ ساری تدبیریں یہ کس کی ہے؟ اللہ کی، اللہ کی، یہ مزید تسلی کا سامان ہے۔ میں نے معنی بیان کر دیا، فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا، یہ دوسرا پوائنٹ، اللہ ہی کے لیے ہیں تمام تدبیریں۔ ہم مکر کا لفظ عربی زبان میں یہ بڑا عام ہے اصل میں، تو جو آپ تدبیر کرتے ہیں کچھ بھی جو ہے کرنے کے لیے، بیٹھ کے آپ سوچتے ہیں، اس کے لیے پلان بناتے ہیں، تو آپ کی جو پلاننگ ہے وہ پوری پلاننگ بھی عربی میں اس کو مکر کہا جاتا ہے۔ اسی طرح سے کسی کے خلاف جو سازش اردو میں کہی جاتی تو اس سازش کے لیے بھی عربی میں مکر کہا جاتا ہے۔ تو یہ چونکہ مکر کا لفظ عربی زبان میں اچھے معنی میں بھی یعنی پازیٹیو میننگ میں بھی ہوتا ہے اور نگیٹیو میننگ میں بھی ہوتا ہے، تو یہاں جو ہے جو مکر ہے جو کفار کے لیے استعمال کیا گیا، مشرکین کے لیے استعمال کیا گیا، وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، تو یہ نگیٹیو میننگ میں ہے، اس لیے اس کا معنی ہم نے اردو میں کیا سازش، مکاری، یہ نگیٹیو میننگ ہوتا ہے اردو میں اس کو اسی طریقے سے کہا جاتا ہے، تو سازش، مکاری، یہ تو کیا ہوا؟ وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، ان سے پہلے کے لوگوں نے بھی کیا کی ہے؟ مکاری کی ہے، انہوں نے سازشیں کی ہیں اسلام کے خلاف، رسول کے خلاف، اسلام کے ماننے والوں کے خلاف انہوں نے سازشیں کی ہیں۔ اس کے بعد وہی مکر کا لفظ پھر ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، وَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا، تو میں نے کہا آپ سے کہ مکر عربی زبان میں دونوں میننگ میں آتا ہے، اب یہاں وہ پازیٹیو میننگ میں، پازیٹیو میننگ کیسے میں آپ کو سمجھاؤں ذرا، اور جو ہے تو کوئی شخص آپ کے خلاف سازشیں کر رہا، تو اب مسلم جماعت، مسلم جو ہے حکمراں، وہ بیٹھتے ہیں وہ بھی اس کے لیے کہ بھائی ہم کیا کریں، وہ اپنی تدبیریں کرنا، پلان اس کے لیے کہ ہم ان کا مقابلہ کیسے کریں، یہ ہمارے خلاف ایسے سازشیں کر رہے ہیں، تو اس کے توڑ کے لیے جو آپ کرتے ہیں نا تو وہ تو برا نہیں ہے، وہ تو اچھی چیز ہے،
وہ تو پلان کرنا چاہیے، آپ کو پلان بنانا چاہیے. تو پلاننگ کرنا یہ اچھی چیز ہوتی ہے کسی بھی چیز کے لیے. تو یہ عربی میں اس کے لیے بھی مکر کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. تو یہاں دوبارہ پھر کیا کہا گیا؟ فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا، اللہ ہی کے لیے ہے تمام تدبیریں، پلاننگ. اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی چیز کا پلان بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. میں اسی لیے وہ پلان کا لفظ نہیں، میں تدبیر کا لفظ کہا یہاں پہ ترجمہ کرتے ہوئے اردو میں. وہ تو بس جس چیز کا حکم دے دے تو فوراً وہ چیز ہو جاتی ہے. اس کی قدرت ہے، بے پناہ قدرت، بے مثال قدرت. اس کی اپنی جو ہے طاقت ہے، اور وہ جو چیز بھی چاہے، پوری کائنات کا نظام اس کے ہاتھ میں ہے. جب جو چاہے وہ حکم دے دے، وہ فوراً وہ چیز ہو جاتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالی ہی کے ہاتھ میں تو سب کچھ ہے. فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا، اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی. میں نے اردو میں ترجمہ کیا، لیکن ابھی بھی آپ کے سامنے اس کو اور زیادہ واضح کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ فتنوں کے اس دور میں حالات جب ہمارے خلاف ہوتے ہیں، جب ہر طرح سے پریشانیاں ہوتی ہیں، پریشانیوں کا دور ہوتا ہے، تو ایسے وقت میں یہی آیتیں ہیں اور یہی جو ہے قرآن کا بیان ہے جو ہمیں راستہ دکھاتا ہے، جو ہمارے دلوں میں ایمان کی اس روشنی کو اور جو ہے روشن کر دیتا ہے اور ہمارے ایمان کی مضبوطی کا سبب بنتا ہے. یہی تزکیہ نفس، یہیں پر تزکیہ نفس ہو. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول سے کہا، اور رسول کے واسطے سے ہم سب تک جو ہے یہ بات پہنچی ہے. اور یوں سمجھ لیجئے کہ گویا اللہ تعالیٰ ہم سب سے یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے لیے تمام تدبیر ہے. تم اگر حق پر رہو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے. دشمن لاکھ سازشیں کر دے، اس کی ساری سازشیں دھری کی دھری رہ جائیں گی جب اللہ تعالیٰ کی تدبیر، اللہ تعالیٰ نے جو فیصلہ کیا ہے، کائنات کا نظام اس کے ہاتھ میں ہے. وہ جو چاہے گا وہ ہوگا، دشمن جو چاہے گا وہ نہیں. یہ اطمینان دلوں میں، یہ ایمان پیدا کیجیے. ایمان کیا؟ کیا ایمان؟ اللہ ہی کے لیے ہیں تمام تدبیریں. کیا مطلب؟ پوری کائنات کا نظام اس کے ہاتھ میں ہے. وہ جو چاہے گا وہ ہوگا. دشمن لاکھ سازشیں کر لے، اس کی ساری سازشیں اس کے اوپر الٹ دی جائیں گی، وہ کامیاب نہیں ہوگی. اگر اللہ نہ چاہے تو کبھی بھی وہ کامیاب نہیں ہو سکتی، کیونکہ کائنات کا نظام تو ان کے ہاتھ میں نہیں ہے نا. وہ جو چاہیں گے وہ کر لیں گے، ایسا نہیں ہے. اللہ جو چاہے گا وہ کرے گا. اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، اس کو ہر چیز کا پتہ ہے. اس لیے اس کے ہاتھ میں نظام ہے تو پھر اس کی طرف دیکھو نا، اس سے مانگو نا، اس سے نہ طلب کرو. دشمن کتنا بھی مضبوط ہوگا اور کتنا بھی سازشی ہوگا، چاہے کتنی بھی زیادہ وہ سازشیں کر لے، لیکن وہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا اگر اللہ نہ چاہے، کیونکہ اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. ساری تدبیریں اس کی چلتی ہیں اس کائنات میں، سارا نظام اس کا چلتا ہے، ان کا نہیں چلتا.
ہم مسلمان ہیں میرے بھائیوں، ہمارا یہ ایمان ہے کہ کائنات میں نظام کس کا چلتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا چلتا ہے، کسی کا نہیں چلتا۔ تو کچھ لوگ سازشیں کر سکتے ہیں، وہ سازشیں کرنا ان کے ہاتھ میں ہے، لیکن کائنات کا نظام چلانا ان کے ہاتھ میں نہیں ہے نا۔ وہ تھوڑی نہ کائنات کا نظام چلا سکتے۔ تو یہ چیز ہے نوٹ کرنے کی، یہ چیز ہے سمجھنے کی۔ جس دن ہمیں یہ بات سمجھ میں آ جائے نا، تو دلوں میں ایمان میں مضبوطی بھی آتی ہے اور سکون بھی ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو چاہے گا وہی ہوگا، ان کے چاہنے سے کچھ ہونے والا نہیں۔ ٹھیک ہے، یہ لوگ سازشیں کر رہے ہیں، سازشیں کرنا یہ آج کی کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف تو سازشیں ہر دور میں ہوئی، لیکن اللہ کی تدبیر کے آگے ان کی سازشیں چلی ہیں کیا؟ ایسا ہوا ہے کیا؟ نہیں ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو اپنے دین کو غلبہ دینا چاہتا ہے تو دشمن کی ساری تدبیریں اور ساری سازشیں، ان کی ساری مکاریاں دھری کی دھری رہ جاتی ہیں، کچھ نہیں بگاڑ سکتے ہو۔ یہی ہے فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا۔ مجھے بعض جملے یاد ہیں، سینٹنس غیر مسلموں کے، جو بہت زیادہ پلان کر کے، کچھ جو ہے تدبیریں کر کے اور کچھ سازشیں کر کے کام کرنا چاہتے ہیں، لیکن عین وقت پر معاملہ الٹا ہو جاتا ہے۔ تو میں نے ان کی زبانوں سے یہ باتیں جو پڑھی ہیں میں نے، تو ان کی زبانوں سے نکلی ہوئی باتیں کیا رہی، جیسا کہ پڑھنے کا موقع ملا کہ قدرت کے آگے تو ہم بے بس ہیں۔ یہ نان مسلم یہ بات کہتے ہیں، کیا بات؟ قدرت کے آگے ہم بے بس ہیں، مجبور ہیں۔ وہ قدرت سے کیا مراد لیتے ہیں؟ وہی اللہ کا اوپر والا جو نظام بناتا ہے نا، نظام جو چلا رہا ہے، اس نظام کے آگے ہم سب کی سب کیا ہیں؟ بے بس کا مطلب مجبور ہے۔ ہم اپنے طور پر کچھ چیزیں کر سکتے ہیں، سازشیں کر سکتے ہیں، لیکن اس رب کی تدبیر کے آگے کسی کی کچھ نہیں چل سکتی۔ فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا۔ دیکھیے اس آیت کو پڑھنے میں کتنا اچھا لگتا ہے۔ اس تھوڑی سی بھی ہم ترتیب بدلیں گے اور اس کے بعد آپ بدلیے، تو پھر وہ جو وزن رہتا ہے نا، اس میں قرآن میں وزن بھی ہے، وہ نغمگی اس سے آتی ہے وزن کی وجہ سے، تو وہ چیز ختم ہو جاتی ہے۔ فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا۔ یہ بات میرے خیال میں آپ نے نوٹ کر لی ہوگی۔ ایک اور فرق ہے دونوں سینٹنس میں، اس فرق کو میں پیش کرنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے۔ یہ عربک لینگویج سے اس کا تعلق ہے، عربی بلاغت سے اس کا تعلق۔ عربی لینگویج میں بھی ادھر بڑا اونچا درجہ ہوتا ہے بلاغت کا، اس سے تعلق ہے اس کا، اس کو نوٹ کیجئے آپ۔ دیکھیے پہلا سینٹنس کیا ہے؟ وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ۔ یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، عربی زبان میں اس کو جملہ فعلیہ کہتے ہیں، وربل سینٹنس جسے آپ انگلش میں کہتے ہیں، یہ وربل سینٹنس ہے۔ مکرہ یہ ورب ہے، فعل ماضی کہتے ہیں، پاسٹ ٹینس آپ انگلش میں کہہ لیتے، تو یہی ہے نا، قد مکر الذین من قبلہم۔ تو مکرہ فعل ہے، الذین من قبلہم یہ اس کا فاعل ہے، اور یہ جملہ فعلیہ کہلاتا ہے، یعنی وربل سینٹنس۔ اس کے بعد جب یہی جو ہے مکر لفظ استعمال کیا گیا اللہ کے لیے، تو وہاں پر یہ جملہ فعلیہ نہیں ہے، وربل سینٹنس نہیں ہے، بلکہ یہ جملہ اسمیہ ہے، جہاں مبتدا خبر ہو۔ تو کیا کہا گیا؟ فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا۔
یہ مبتدا خبر ہے، یہ وربل سینٹینس جملہ فعلیہ نہیں ہے، اس میں فعل نہیں یوز کیا گیا ہے۔ فعل میں اور یعنی جملہ فعلیہ اور جملہ اسمیہ میں فرق یہ ہوتا ہے کہ جملہ فعلیہ میں وربل جو سینٹینس ہے اس میں ٹینس ہوتا ہے، زمانہ ہوتا ہے، زمانے کا بیان ہوتا ہے، جبکہ جملہ اسمیہ میں زیادہ تاکید ہوتی ہے اور وہ ہمیشہ کی چیز، یعنی کسی خاص زمانے سے جڑی ہوئی نہیں رہے، اور وہ ہمیشہ وہ چیز اس کے جو ہے اس ذات کے ساتھ ہوتی ہے، تو اس کے لیے وہ جملہ فعلیہ استعمال کیا جاتا ہے، جملہ اسمیہ استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ عربک زبان کی جو ہے بلاغت کی ایک شکل یہ بھی ہوتی ہے۔ تو جب ان کے لیے استعمال کیا گیا، یعنی کفار مشرکین کے لیے جو پہلے گزر چکے ہیں، مکرہ کا لفظ استعمال کیا گیا تو وہ فعل کے طور پر استعمال کیا گیا، لیکن جب یہی اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال کیا گیا تو المکر یہ ناؤن کے طور پر استعمال کیا گیا، ورب کے طور پر نہیں استعمال کیا گیا، یہ بتانے کے کہ ان کی سازشیں تھیں وہ ختم ہوئی، ان کی سازشیں ہوتی ہیں ختم ہو جاتی ہیں، لیکن اللہ کی تدبیر یہ ہمیشہ رہتی ہے، پہلے بھی تھی، آج بھی ہے، اور قیامت تک پوری کائنات کا یہ نظام، اللہ تعالیٰ کی یہ تدبیر، اس کا کائنات کا نظام چلانا، یہ پورا کا پورا معاملہ یہ ہمیشہ ہے اور ہمیشہ رہے، اس میں دوام ہے، اس میں ثبات ہے، یہ ثابت قدم ہے، یہ چیز مطلب کیا ہے کہ یہ کسی زمانے میں تھا، ختم ہو گیا، کبھی سازشیں کیے یہ لوگ، ختم ہو گئی ان کی سازشیں، تو ویسا نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی تدبیر تو ہمیشہ ہے، ہمیشہ سے ہے، ابھی بھی ہے اور آگے بھی رہے گی۔ اس میں مزید اطمینان حاصل ہوتا ہے ایک مومن کے دل کو کہ اللہ تعالیٰ کی تدبیر یہ چند روزہ نہیں ہے، کسی زمانے کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی یہ تدبیر ہمیشہ ہے، ہمیشہ، ہر وقت اللہ تعالیٰ کی تدبیر ہے یہ، اور اسی تدبیر کے نتیجے میں کائنات کا یہ نظام ہے، اور کائنات کا پتہ پتہ بھی اسی نظام کے تحت ہے، ایک پتہ بھی یہاں حرکت نہیں کر سکتا، ایک جو ہے پتہ بھی اپنے درخت سے زمین پر گر نہیں سکتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کا حکم نہ ہو، اس کے حکم کے بغیر یہاں کوئی چیز نہیں، تو یہ اس کی تدبیر ہے۔ فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا۔ اب تیسرے پوائنٹ کی طرف آئیے، اس کے بعد کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ، يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ، وہ جانتا ہے، یعلم جانتا ہے، کیا جانتا ہے؟ ما تکسب کل نفس، وہ جو کہ کماتا ہے کوئی بھی نفس، کل نفس تمام نفس، مطلب کیا ہے؟ ہر شخص، ہر شخص جو کچھ بھی کماتا ہے، کماتے سے کیا مراد ہے یہاں پر؟ یعنی جو کچھ بھی کر رہا ہے، جو بھی عمل کر رہا ہے، تو اس میں انسان کے دل کے عمل بھی، اس کی زبان سے، اس کے یہ اعضاء اور جوارح، اس کی آنکھوں کی حرکتیں، اس کے چہروں کا رنگ، اس کی باڈی لینگویج، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں، یہ کیا ہے؟ انسان جو کچھ بھی کر رہا ہے اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے۔ یعلم ما تکسب کل نفس،
کسی کی کوئی حرکت اللہ تعالیٰ سے چھپی نہیں ہے۔ یہ تیسری بات، اس میں مزید اطمینان دلایا گیا۔ مزید اطمینان کیوں؟ کہ یہ کفار مشرکین کیا کر رہے ہیں، یہ کیا سازشیں کر رہے ہیں، یہ کیا چالیں چل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے یہ چیزیں چھپی ہوئی نہیں ہے۔ وہ جانتا ہے جو کچھ بھی لوگ کر رہے ہیں، جو بھی کچھ کیا جا رہا ہے، اس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، وہ جانتا ہے۔ لیکن اس میں صرف ان کے بارے میں بات نہیں کہی گئی، بلکہ لفظ جو یوز کیا گیا وہ کل نفسین ہے، ہر نفس۔ یعنی مسلمانوں سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ مسلمانوں، صرف یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کفار اور مشرکین کی سازشوں کو جان رہا ہے، بلکہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے عمل کو بھی جانتا ہے، ہر نفس کے عمل کو جانتا ہے، تو تمہارا عمل بھی اس سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے عمل کو بھی جانتا ہے۔ تزکیے کا پہلو وہاں آیا میرے بھائی، میری بہنوں۔ اب یہاں سوچیے آپ، اب یہاں ہمیں اپنے نفس کا تزکیہ کرنا ہے۔ نفس کا لفظ بھی ہے نا اس میں، تو اسی نفس کا تزکیہ کرنا ہے۔ ہم کیا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو سب کچھ پتا ہے، وہ جانتا ہے۔ یہ باتیں ہیں ہم نے درس میں بار بار کہی ہے، میں ان باتوں کو آج دہراؤں گا نہیں، لیکن یہ جو آیت ہے اس میں جو دشمن کی سازشوں کا ذکر ہے، ان کی مکاریوں کا ذکر ہے، اور اس کے مقابلے میں یہ کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ ہی کی تمام تدبیریں ہیں، اور اس کے جسٹ بعد یہ کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ یہ جانتا ہے ہر نفس کے عمل کو۔ اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز چھپی نہیں ہے، تو میرے بھائیو ہمارے عمل کو بھی وہ جانتا ہے کہ ٹھیک ہے، دشمن ہمارے خلاف سازشیں کر رہا ہے، تو ہم اس کے توڑ کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم صرف ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں، یا ہم بھی تدبیریں کر رہے ہیں؟ ہمارے یہاں بھی کوئی پلان ہے ان سے مقابلے کے لیے؟ ان کی ان سازشوں کا توڑ ہمارے پاس کیا ہے؟ صرف ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہنا یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ ہمارا کام ہے کہ ہم کو بھی اس سلسلے میں کچھ تدبیریں کرنی ہے، ہم کو بھی ان سے بچاؤ کے لیے بیٹھ کر کے سوچنا ہے، کرنا ہے۔ ہوتا ہے نا کہ جب بارش آنے والی ہو تو بارش سے بچنے کی تدبیر تو کرنا ہوتا ہے نا، کریں گے کہ یا نہیں کریں گے؟ سردی آ رہی ہے، ٹھنڈی کا موسم آنے سے پہلے تو دیکھتے ہو نا کہ ہمارے پاس گرم کپڑے ہیں یا نہیں، ہمارے پاس لحاف کا انتظام ہے یا نہیں ہے، اس سردی سے بچنے کے لیے ہمارے پاس کیا انتظام ہے؟ وہ ہم کو پلاننگ کرنی پڑتی ہے۔ تو دشمن بھی اگر اس کی سازشیں ہیں اور ہم کو پتا بھی ہے کہ اس کی سازشیں چل رہی ہیں، تو ان سازشوں سے بچنے کے لیے ہم نے کیا کیا ہے؟ ہمیں اپنے جسم کی آرام کی چیزیں تو یاد ہیں کہ گرمی بہت آنے والی ہے، تو اس لیے ہم تھوڑا اے سی کا انتظام کر لیں، کولر کا انتظام کر لیں۔ ہم اپنے جسم کے آرام کے لیے یہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہی پوری کائنات کا نظام چلاتا ہے، لیکن ہم کرتے ہیں۔ ہماری بھی ذمہ داریاں ہوتی ہیں نا، تو پھر یہاں پر بھی تو ہمیں اپنی ذمہ داری کو سمجھنا چاہیے۔ کہاں پہ؟ کہ ہم خود کیا کر رہے ہیں، ان سازشوں سے بچنے کے لیے ہمارے پاس کیا اپائے ہے، کیا تدبیر ہے۔ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے
وہ جانتا ہے کہ ہم کچھ کر رہے ہیں نہیں کر رہے، ہم اپنی ذمہ داری ادا کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں۔ تو ہم کو اپنی ذمہ داریاں سمجھنا ہے، اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنا ہے۔ تو ہمارے لیے بھی پیغام ہے اس میں، یعلم ما تکسب کل نفس، جہاں اس میں یہ بیان کہ اللہ تعالیٰ ان کافروں مشرکوں کی سازشوں کو اچھی طرح جانتا ہے، اور اس میں ہمارے لیے سکون کا پہلو ہے کہ ہم اس کے بندے ہیں، اس کے ماننے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ضائع نہیں کرے گا اور اپنے ماننے والوں کی مدد کرے گا، جہاں ہمیں یہ اطمینان ہے، یہ سکون ہے اس کے ذریعے سے، وہیں ہمیں یہ بھی اس سے سمجھنا ہے، سیکھنا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو ہمارے عمل کا بھی علم ہے، ہم کچھ کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں، اپنی طرف سے تدبیریں کر رہے ہیں نہیں کر رہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت دیکھیے، دشمن مدینے پر آ جاتے ہیں حملہ کرنے کے لیے، چاروں طرف سے بڑا نازک وقت ہوتا ہے، بڑا مشکل وقت ہوتا ہے مدینے والوں کے لیے۔ تو آپ کیا بیٹھے رہتے ہیں صرف اس انتظار میں کہ ان کی یہ سازش ہے تو اللہ تعالیٰ ان سب کو جو ہے مار بھگائے گا؟ آپ اس انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں، یا آپ صحابہ کو جمع کرتے ہیں، اکٹھا کرتے ہیں، ان سے مشورہ کرتے ہیں کہ بتاؤ ہم کیا کریں ایسے حالت؟ یہ حالت ہے اس وقت، پریشانی ہے کہ دشمن چاروں طرف سے آ کر کے گھیر لیا ہے، ہم بیچ میں گھر گئے ہیں، تعداد بھی کم تھی اور اتنے ہتھیار بھی نہیں تھے کہ دشمن کا کھلے انداز میں مقابلہ کر سکیں، کیونکہ دشمن چاروں طرف سے آ کر کے گھیر چکا تھا۔ مشورہ کیا آپ نے، یہی پلان ہوتا ہے نا کہ اس سے بچنے کے لیے ہم کیا کریں۔ مشورے میں سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خندق کھودنے کے لیے کہا، محنت کیا میرے بھائیوں، دن رات بھوکے رہ کر کے، خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھی، آپ کے صحابہ بھی وہ خندق کھودے بھوکے رہ کر کے۔ معمولی کام نہیں تھا میرے بھائیوں، بڑی خندق کھودنی تھی، دشمن سامنے تھا، یہ نہیں ہے کہ دشمن ابھی آنے والا ہے، وہاں دشمن آ چکا تھا اور یہ خندق کھودی گئی، دشمن کو روکا گیا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی مدد آئی۔ تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے نا کہ ہر نفس کیا کر رہا ہے، وہ جو اس کی ذمہ داری ہے وہ ادا کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے، وہ بھی جانتا ہے نا۔ آج ہم صرف اللہ سے مدد کی امید لگا کے بیٹھے ہیں، لگانا بھی چاہیے، اس کے خلاف نہیں ہوں میں، اس کی کوئی برائی نہیں کر رہا ہوں، لیکن اللہ کی مدد سے آنے سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہے، ہم اس کے لیے نہیں سوچتے ہیں، وہ پلاننگ نہیں ہے ہمارے پاس، جبکہ ہمارے پاس بھی وہ پلاننگ ہونی چاہیے۔ اس کے بعد آخری ٹکڑا کیا کہا، وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ لِمَنْ عُقْبَى الدَّارِ، وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ، اور جلد ہی کافر لوگ جان جائیں گے، وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ، سین کی وجہ سے میں نے یہ جلد ہی کی بات کہی، کیونکہ یہ عربی زبان میں سین اور سوفہ کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے کہ سین میں وہ جلد ہی کوئی چیز ہونی ہوتی ہے تو اس کے لیے سین استعمال کیا جاتا ہے فعل مضارع کے ساتھ۔ تو کہا اللہ تعالیٰ نے وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ، اور جلد ہی کافر لوگ جان جائیں گے، لمن عقبى الدار، کہ کس کے لیے ہے، لمن عقبى الدار، کس کے لیے ہے گھر کی سزا، اس جہاں کی سزا، یا اس جہاں کی سزا،
اس گھر کی سزا یا کہہ لیجئے انجام، عقبہ جو ہے انجام کے معنی، رزلٹ کی، آپ انگلش میں کہنا ہو تو رزلٹ کہہ لیجئے، آخرت کے گھر میں اس کے لیے کیا انجام ہوگا یہ کافروں کو جلد ہی پتہ چل جائے گا۔ اس دنیا کے لحاظ سے بھی سوچ سکتے ہیں آپ کہ ان سازشوں کا انجام کیا ہونے والا ہے، جلد ہی کافروں کو پتہ چل جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ بات ذکر فرمائی ہے، اور اس آیت کا یہ آخری پوائنٹ ہے، کافروں کو جلد ہی پتہ چل جائے گا۔ یہ قیامت کے دن کی بات میرے بھائیوں، مسلمان دنیا میں چاہے کتنا ہی پریشان کیوں نہ ہو جائے، لیکن اس کے لیے ایک تسلی کی بات یہ بھی رہتی ہے کہ جب اس کے دل میں ایمان ہے تو قیامت کے دن جو آخرت کا انجام ہے اس کے حق میں اچھا ہوگا، اس کے ایمان کے لحاظ سے اس کا فیصلہ ہوگا۔ دنیا میں چاہے اس نے جو بھی مصیبت اٹھائی ہو، پریشانیاں اٹھائی ہو، لیکن آخرت میں تو آخرت میں اس کا اچھا انجام۔ یہ میرے بھائیوں کوئی بھی مومن یہ سمجھتا ہے، سمجھ سکتا ہے، اس کو اس کا پتہ ہے کہ آخرت اس کے لیے ہے۔ وہیں پر ایک مومن کا ایمان یہ بھی ہے، قرآن کا یہ اعلان ہے جو اس آیت کے اس ٹکڑے میں ہے، کہ کافروں کو بھی پتہ چل جائے گا کہ آخرت کا انجام ان کے لیے کیسا ہے۔ دنیا میں کتنی بھی سازشیں کر کے اپنے حق میں وہ سب کچھ کر سکتے ہیں، اپنے حق میں فیصلے کروا سکتے ہیں، دوسروں پر ناحق الزام بھی لگا سکتے ہیں، ان کے خلاف فیصلے بھی کروا سکتے ہیں۔ دنیا کی ساری مصیبتیں وہ کسی بھی شخص کے اوپر پورے طریقے سے سسٹم کو اپنے ہاتھ میں لے کر کے کر سکتے ہیں، لیکن یہ دنیا ہے، دنیا ایک دن ختم ہو جائے گی، یہ مصیبتیں ایک دن ختم ہو جائیں گی، یہ پریشانیاں ایک دن ختم ہو جائیں گی، لیکن آخرت کا انجام ان کافروں کے لیے بڑا سخت انجام، آخرت میں ان کے لیے بڑی سخت سزا ہے۔ اس میں مزید ایک مومن کے لیے اطمینان کا پہلو ہے۔ جب پڑھیں گے آپ سے، جب بھی آپ اس کو پڑھتے ہیں وہ تصور لائیے کہ ٹھیک ہے انہوں نے ہمیں دنیا میں بہت پریشان کیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ یاد کیجیے اور اس آیت کو پڑھیے، کتنے مسلمان تھے جن کو انہوں نے شہید کیا۔ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کس طریقے سے انہوں نے مارا اور شہید کیا۔ یہ اسلام کے ابتدائی دور کی یہ کہانیاں ہیں، یہ جو ہے وہ تاریخ ہے اسلامی دور کی۔ ٹھیک ہے ان کو تکلیف ہوئی، ان کو پریشانی ہوئی، اور انہوں نے اللہ کے لیے وہ پریشانی برداشت کی اور اللہ کے یہاں چلی گئی، اللہ کی وہ بندی۔ قیامت کے دن، قیامت کے دن ان کے لیے نعمتیں ہی نعمتیں، قیامت کے دن ان کے لیے ہر طرح سے اللہ تبارک و تعالی کا انعام اور اکرام ہے، لیکن یہ کفار مشرکین جنہوں نے ان کے ساتھ ایسا کیا تھا، ان کا انجام کیا ہوگا وہ سوچیے، وہ یہ سوچیں کہ ان کا انجام کیا ہوگا۔ یہ جو ہے سوچنے کی بات ہے، یہ اللہ تبارک و تعالی کا بیان ہے میرے بھائی۔ یہ جو ہے
ایک مومن کے دل کے سکون کا یہ ذریعہ ہے جو کہا جاتا ہے، بار بار ذکر کیا جاتا ہے کہ ہم جب یہ آیتیں پڑھتے ہیں تو ایمان میں تازگی آتی ہے اور ایمان ہمارا بڑھ جاتا ہے، سکون ہو جاتا ہے۔ یہاں یہ بھی بات نوٹ کیجئے گا عربک لینگویج کے لحاظ سے، پھر سے آپ اس آیت پہ آئیے دیکھیے، وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ لِمَنْ عُقْبَى الدَّارِ، جلد ہی کافر جان جائیں گے کہ کس کے لیے ہے آخرت کا انجام، اس گھر کا انجام۔ دار گھر کو کہتے ہیں۔ کون سا گھر؟ یہ دار الاخرہ اصل میں مراد ہے اس سے۔ وہاں کا انجام کس کے لیے ہے؟ عقبہ کہتے ہیں انجام، رزلٹ جو ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ کافر لوگ جان جائیں گے کہ ان کا انجام کیا ہوگا، یہ نہیں کہا ہے۔ یعنی کافروں کا انجام کیا ہوگا یہ نہیں کہا ہے۔ میں اور بہت کلیئر لفظ کہوں تو یہ نہیں کہا ہے کہ کافروں کا انجام کیا ہوگا، یہ کافر لوگ جلد ہی جان جائیں گے، نہیں، بلکہ یہ کہا ہے کہ کافروں کو علم ہو جائے گا کہ لمن عقبی الدار، کس کے لیے ہے اس گھر کا انجام، اور رزلٹ کس کے لیے کیا ہے، یہ کافروں کو پتہ چل جائے۔ تو اس میں دونوں کا بیان ہے، لمن عقبی الدار، یعنی مومنین صادقین کا انجام اس دن کیا ہوگا، ان کا رزلٹ کیا ہے، اور ان کفار و مشرکین کا رزلٹ اس دن کا کیا ہے، یہ معلوم ہو جائے گا، ان کو کافروں کو معلوم ہو جائے گا۔ ایک اور بات غور کرنے کی ہے اس میں، تدبر، قرآن میں تدبر کرنے کے تعلق سے، کہ یہاں یہ بھی نہیں کہا اللہ تبارک و تعالی نے کہ وَسَيَعْلَمُ النَّاسُ یا سَيَعْلَمُ الْمُؤْمِنُونَ، کہ لوگوں کو علم ہو جائے گا، مخلوقات کو علم ہو جائے گا، یا مومنوں کو علم ہو جائے گا، یہ بھی نہیں کہا۔ جبکہ لمن عقبت دار میں نے آپ سے کہا کہ کافروں کا انجام اور مومنوں کا انجام، سارے لوگوں کے انجام کی بات اس کے اندر ذکر کی گئی، لیکن یہاں سیعلم الکفار صرف کہا گیا ہے، سیعلم الناس نہیں کہا گیا کہ لوگوں کو معلوم ہو جائے گا۔ کیوں؟ یہ میرے بھائیوں جن کا انجام اچھا نہیں ہے، اصل میں ان کے لیے دھمکی ہے۔ یہاں مومنین کے لیے اس میں، اس آیت کے اندر، ان کے اطمینان اور ان کے سکون کا سامان موجود ہے، وہی کفار کو ایک دھمکی بھی ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو دھمکی کا وہ پہلو بھی اس میں چھپا ہو، تو یہ دھمکی تو کفار مشرکین ہی کو نہ ملنی ہے، تو اسی دھمکی بھرے لہجے میں کہا گیا معلوم ہو جائے گا ان کفار کو، ان مشرکین۔ کبھی آپ کمپنیوں میں ہیں، فیکٹریوں میں ہیں، کام کرتے ہیں، آپ کہیں پہ کسی ادارے میں ہیں، کہیں پر آپ کام کر رہے ہیں، وہاں پر یہ ہو جاتا ہے جب دھمکی دینا ہوتا ہے تو کیا کہتے ہیں کہ سستی کرنے والوں کو، پابندی نہ کرنے والوں کو جلد ہی پتہ چل جائے گا کہ پرموشن کس کو ملتا ہے اور کس کو نہیں ملتا ہے۔ تو جب یہ لفظ استعمال کیا جائے گا تو اس میں ایک طرح سے ان کو دھمکی بھی ہوتی ہے کہ آپ اپنے اس کفر سے باز آ جاؤ، اس شرک سے باز آ جاؤ۔ اگر آپ اس کفر اور شرک سے باز نہیں آئے تو یاد رکھو جلد ہی تمہیں پتہ چل جائے گا کہ قیامت کے دن تمہارا کیا حال ہوتا ہے، تمہارا انجام کیا ہوتا ہے۔ مومنین کا انجام بہت اچھا ہے، ان کو تو تسلی دینا ہے، ان کو دھمکی نہیں دینا ہے۔ اصل دھمکی دینا کن کو تھا؟ جو کفار اور مشرکین ہیں، اسی لیے ان کا ذکر کیا گیا کہ
کہ وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ لِمَنْ عُقْبَى الدَّارِ لِمَنْ عُقْبَى الدَّارِ، کافروں کو پتہ چل جائے گا۔ یہ ایک آیت میرے بھائیوں، آپ اس آیت کے تعلق سے سوچئے، وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ لِمَنْ عُقْبَى الدَّارِ۔ یہ پوری آیت ہوئی، اور آیت کے تعلق سے باتیں آپ کے سامنے آئیں، اور ایک آیت رہ گئی سورہ رعد کی، ہم جو ہے اسے نہیں پیش کر پائے۔ کوشش تو یہ تھی ہماری آج کی ہم یہ سورہ آج مکمل کر لیں، لیکن وہ آیت نہیں ہو پائے، تو انشاءاللہ آئندہ ہفتے وہ آیت آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اور اس آیت کا جو پیغام تھا وہ آپ کے سامنے آیا۔ آج کا درس ہم اسی پر ختم کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔